یعنی کیا نئے طلبہ اردو کی جانب جا رہے ہیں یا وہ اب اردو سے انگریزی کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب سن 1947 میں جب ہندوستان پاکستان بنا تو بہت سے لوگ یہاں سے پارٹیشن کے زمانے میں پاکستان چلے گئے. مقصد بھی جو اس بک سٹور کا یہی تھا کہ طلبہ کو جو ہے وہ کتابیں ملیں، آسانی سے دستیاب ہوں، تو اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا. السلام علیکم. جب بھی ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ریڈنگ کلچر کی بات کرتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں تو بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ریڈنگ کلچر کیسے شروع ہوا، سر سید کا اس کے پیچھے کا نریٹیو کیا تھا یا ان کا اس کے پیچھے کی ویژن کیا تھا. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے پاس جن کے جوابات نہیں ہوتے ہیں. تو انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں اسد یار خان صاحب، جو ایجوکیشنل بک ہاؤس کے اونر ہیں اور اس ادارے کو لگ بھگ 97 سال ہو چکے ہیں اور 2025 میں غالباً یہ 100 سال مکمل کر لے گا. تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس طریقے سے شمشاد مارکیٹ وجود میں آیا. یہ شاہد ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو تاریخ ہے، تاریخ یعنی کہ اس دور سے لے کر آج تک کس طریقے سے ریڈنگ کلچر چلتا آ رہا ہے، کیا اس میں زوال آیا ہے، کیا لوگ اب کم پڑھ رہے ہیں، کتاب کی خرید و فروخت میں کمی آئی ہے یا برتری آئی ہے. تو یہ سارے جو سوالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سے بہتر یہاں پر شمشاد مارکیٹ میں ان سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکے گا. تو ہم پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی، اور اس کے بعد جو پہلا سوال جو ہے وہ بالکل ایک بنیادی نوعیت کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس ادارے کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت بتا دیں گے، ہمیں بھی اور آڈینس کو بھی، کہ یہ ادارہ کب قائم ہوا، کیسے آیا اور یہ اب اپنے سفر میں کہاں تک پہنچا ہے. میں اس کا آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں یہ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکوں. تو یہ ادارہ میرے والد نے سن 1925 میں یہ قائم کیا تھا. میرے والد بھی یہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پہلے اینگلو عربک اورینٹل کالج تھا، اس کے پروڈکٹ سے یہیں انہوں نے پڑھا اور یہیں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. اس زمانے میں شمشاد مارکیٹ یہاں نہیں ہوا کرتی تھی اور یہاں تصویر محل پہ انہوں نے دکان کھولی تھی سن 25 میں. پھر سن 28 میں شمشاد مارکیٹ کا قیام ہوا. ہمارے یہاں وائس چانسلر آفتاب احمد خان صاحب تھے، ان کے بڑے بیٹے شمشاد احمد خان صاحب نے یہ بلڈنگ یہاں تیار کرائی اور میرے والد سے جا کے یہ کہا کہ بھئی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مارکیٹ ہم نے یہ بنایا قریب میں رہے کیونکہ انہیں کافی دور آنا پڑتا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی دکان بھی شمشاد مارکیٹ میں آ کے کھولیے تاکہ ہمارے بچوں کو آسانی ہو، پریشانی نہ ہو. اور ہر طرح کی ایک دکان انہوں نے یہاں پر کھلوائی تھی. یہ سن 1928 میں یہاں پہ شمشاد بلڈنگ کا قیام ہوا اور سن 1928 سے وہاں سے ہمارے والد دکان کو یہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، جب سے ہماری دکان یہاں پر ہے. تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ لگ بھگ 60 سال ہو گئے آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے. 60 سال ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے. تو آپ نے کیا محسوس کیا ہے، کیا جو ریڈنگ کلچر تھا اس میں کمی آئی ہے، کیا اب پہلے کی طرح بچے کتابیں نہیں خریدتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں پہلے کی طرح، یا پھر کہ وہ سلسلہ اب قائم ہے، ابھی بھی بچے پڑھ رہے ہیں یا اس میں برتری آئی ہے، بہتر ہوا ہے؟ یہ میرے والد کا انتقال سن 1968 میں ہوا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے اس ادارے کو میں نے سنبھالا اور میں نے کوشش یہ کی کہ کتابیں اچھی سے اچھی چھپیں. اس زمانے میں لیتھو کے اوپر لوگ کتابیں چھاپتے تھے اور نیوز پرنٹ کاغذ بہت خراب والا استعمال کرتے تھے، لیکن میری دل میں یہ تھا کہ یہ اور زبانوں میں انگریزی وغیرہ میں بہت اچھی کتابیں چھپتی ہیں اچھے کاغذ پہ، تو لہٰذا مجھے بھی اچھی کتابیں چھاپنی چاہیے. تو میں نے کوشش یہ کی کہ اس زمانے میں نے اچھی سے اچھی کتابیں چھاپنی شروع کی اور لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی کی اور میری ہمت افزائی بھی کی. میرے والد جب سن 1947 میں جب ہندوستان پاکستان بنا تو بہت سے لوگ یہاں سے پارٹیشن کے زمانے میں پاکستان چلے گئے اور ہمارے والد کو پروفیسر
رشید احمد صدیقی صاحب اور عالم سرور صاحب نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ہندوستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا صاحب میں سوچ رہا ہوں لیکن ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہرگز نہ جائیں. اور انہوں نے ان کی کافی مدد کی اور کافی کتابیں اپنے مرتب کر کے اپنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبے کے لیے انہوں نے تیار کر کے انہیں دی. انہوں نے کہا یہ کتابیں چھاپیے اور آپ یہیں رہیے. تو اس میں عالم سرور صاحب بھی شامل تھے اور ہمارے رشید احمد صدیقی صاحب نے جو ان کی ہمت افزائی کی اور انہیں کتابیں وغیرہ دیں، انہوں نے چھاپی. جب میں نے 4 سنبھالا تو میں نے ان سب کتابوں کو ریوائز کروا کے اچھی طرح سے کتابت کروا کے میں نے اچھی سے اچھی چھپوائیں، جس میں لوگوں کو کافی خوشی بھی ہوئی اور لوگوں نے میری پذیرائی بھی بہت کی. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب میں نے اس ادارے کو سنبھالا تھا، ہمارے علی گڑھ میں ایک بہت مشہور وکیل دھاون صاحب تھے جو کرمنل کے وکیل تھے، بہت اچھے وکیل، پنجابی تھے. اردو کی کتابیں وہ بہت آ کے خریدتے تھے، اردو سے انہیں بڑا شوق تھا. ایک دن انہوں نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اردو کے اندر سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا صاحب غالب اور اقبال. تب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ غالب اور اقبال کی جو سب سے اچھی کلیات ہو وہ آپ مجھے دیجیے. تو ان کے اس سوال کے بعد مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کہا کہ ایک غیر مسلم مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا اچھا دیوان نہیں ہے، سب ایک سے ایک خراب لیسو کے اوپر چھپا ہوا. اور وہ تب سے میرے دل میں یہ ہوا کہ میں یہ کتابیں کم سے کم جو اچھے جو چلنے والے جو شاعر ہیں جیسے غالب ہیں، اقبال ہیں، فیض ہیں، انہیں اچھے سے اچھا کر کے میں چھاپوں. تو میں نے اس زمانے میں یہ 3 شاعروں کے بہت اچھے کر کے چھاپے جو بہت مقبول ہوئے، غالب، اقبال اور فیض. بے شک آپ کا دیوان غالب اور کلیات اقبال جو ہے وہ کافی مشہور ہیں. صاحب سوال ایک یہ آتا ہے کہ اب جب آپ نے اتنی عمر اس اردو کتاب خانے کے اندر صرف کری ہے تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے کہ کیا اردو زبان کی نوعیت یا اس کی جو ریڈرشپ ہے کیا وہ بڑھ رہی ہے؟ یعنی کیا نئے طلبہ اردو کی جانب جا رہے ہیں یا وہ اب اردو سے انگریزی کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمیں اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ پہلے جو کتابیں چھپتی تھیں سال بھر میں، نئی کتابیں جو چھپتی تھیں 60 70 80 سال بھر میں جو نئی کتابیں، لیکن اب 1000 1500 کے قریب نئی کتابیں چھپ رہی ہیں اور جن کی قیمتیں 500 سے کم نہیں ہوتی ہیں وہ خوب چھپ رہی ہیں. اس کے معنی یہ کہ ریڈرشپ بڑھ رہی ہے، پڑھ رہے ہیں لوگ. وہ بات الگ ہے کہ یہ ٹی وی نے اور یہ موبائل نے تھوڑا سا اس کے اندر وہ کر دیا ہے، کیونکہ بچوں کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ جس طرح سے پہلے میگزین وغیرہ اور اخبار وغیرہ پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھتے، لیکن جو ان کی پڑھنے کی چیزیں ہیں جو وہ اب بھی وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ اس کے آس پاس کی مارکیٹ ہے اور اس کے باوجود ہمیں بہت کم بک سٹورز یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ ان کو فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ رہی؟ آپ نے تو پورا یہ 100 سال کا سفر طے کیا ہے آپ کی کتب خانے نے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے پرنٹنگ ہاؤسز ہمیں نہیں ملتے ہیں یا بک سٹورز ہمیں نہیں ملتے ہیں؟ اس سے زیادہ ہمیں جو ہیں وہ ریسٹورنٹس مل جائیں گے کہ کتب خانوں سے زیادہ تو ہمیں یہاں پر وہ مل جائیں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بڑی بڑی لائبریری اور اچھی لائبریریوں کی جہاں پہ سہولت ہمارے طالب علموں کو ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ کتب خانے کم ہوتے ہیں. ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا آزاد لائبریری ایشیا کی نمبر 1 لائبریری ہے اور بے شمار کتابیں ہیں اور زیادہ تعداد میں، تو طالب علم زیادہ تر وہاں سے کتابیں لے لیتے ہیں. اور جہاں پر یہ سہولت نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو لہذا وہاں پہ دکانوں پہ جاتے ہیں تو دکانیں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں نہ صرف یہ لائبریری مولانا آزاد لائبریری ہے بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں بہترین سیمینارز موجود ہیں، ان میں بھی بہت کتابیں ہیں. یہ سیمینار ایسے ہیں جو دوسری جگہ آپ جائیں گے کہ ان کی بڑی بڑی لائبریریوں میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی جتنی ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کی لائبریری سیمینار میں ہیں.
تو اس وجہ سے تو کتابیں دکانوں پہ آ کے کم خریدتے ہیں، وہاں سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں. اچھا لائبریری ہم سے خریدتی ہے. بے شک یہ بات تو صحیح ہے کہ مولانا آزاد لائبریری ملک کے مقبول لائبریریز میں سے ایک ہے، اور یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کے اس پبلیکیشن ہاؤس سے چھپنے والی کتابیں ہندوستان کے لگ بھگ ہر یونیورسٹی کے جو ہے وہ کورسز میں انکلوڈڈ ہیں. تو اسی سے ایک سوال آغا صاحب یہ آتا ہے کہ اب یہ جو نیا دور آیا ہے تو اب الیکٹرانک بکس کا دور آ رہا ہے، یعنی ای پبلیکیشنز کا. لوگ نئے طلبہ جو ہیں وہ موبائلز پہ پڑھنے کے لیے زیادہ جا رہے ہیں. تو ایسے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی کیا آگے جو ہے وہ ای پبلیکیشنز کی طرف جانے کا رکھتے ہیں اپنے خیال میں؟ وہ تو رجحان تو ہو رہا ہے، لیکن ان طالب علموں سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے جو ای میل کے اوپر کتابیں دیکھتے ہیں، وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صاحب یہ کتاب ہمیں منگوا دیجیے. میں نے کہا جب آپ اس سے پڑھ لیں پھر کہ وہ کہتے ہیں صاحب اس میں مزہ نہیں آتا ہے، کتاب کی خوشبو. کتاب کی بات ہی دوسری ہوتی ہے. اور اگر کبھی ایسا موقع ہوا کہ اس کی ضرورت پڑی اور مجبوری ہوئی تو پھر اس پر بھی ہمیں جانا پڑے گا. اچھا آپ بھی ایم یو کے اولڈ بوائے رہے ہیں، آپ نے یہاں پر میرے خیال سے لاء میں بھی آپ نے ایڈمیشن لی تھی، مکمل شاید نہیں کر پائے کسی وجہ سے. اس کے بعد بی لیب آپ نے یہاں سے کمپلیٹ کی اور ایک اور کورس ایم کام یہاں سے کمپلیٹ کیا. تو آپ اس دور کے طلبہ میں اور آج کے دور کے طلبہ میں کیا فرق پاتے ہیں؟ وہ تو دیکھیے خالی یہاں کے طلبہ کی بات نہیں، وہ تو پورے گلوبل یعنی سب کیا کہتے ہیں اتنا تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ تو سبھی جگہ. آج بھی ہمارے یہاں کا طالب علم جو اور دوسری یونیورسٹی سے بہت بہتر ہے. جو اور یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں کبھی کبھی، ہمارا اتنے خراب دور میں بھی ہمارا طالب علم سب سے اچھا ہے. بات تو بے شک بالکل صحیح ہے. میں آپ کی یہ فہرست کتب دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں علی گڑھ تحریک سے متعلق یا سر سید سے متعلق بیش بہا کتابیں جو ہے وہ آپ کی اس سے شائع ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ طلباء کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور علی گڑھ تحریک کو اور کتنا زیادہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں پڑھیں اور سمجھ سکیں، خصوصاً علی گڑھ کے طلباء کے لیے؟ نہیں، خاص طور سے سر سید کے بارے میں تو ضرور انہیں پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے سر سید نے کس طرح سے کاوش کی، کتنی محنت کی، محنت کرنے کے بعد یہ ہمارا ادارہ قائم کیا. مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ سن 70 میں جب ہم تھے تو یہاں پہ کافی ایجوکیشنس وغیرہ ہو رہے تھے اسٹوڈنٹ سے، اور میں یہ دیکھتا تھا کبھی انہوں نے کہیں آگ لگا دی، کہیں کرسیاں جلا دی، پوسٹ آفس میں فرنیچر جلا دیا، یہ ہو گیا. تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا. میں نے کہا یہ وہ طالب علم ہیں جنہیں سر سید کا فیڈ بیک ان کے والدین یا ان کے بزرگوں نے نہیں دیا. ہمیں ہمارے والدین نے دیا تھا کہ ہمارے سر سید نے کس طرح سے یہ یونیورسٹی قائم کی، کیسے بھیک مانگی، کس طرح سے کیا کیا، کتنی پریشانیاں ہوئیں، کتنی گالیاں انہوں نے سنی، کتنی مخالفت کی. یہ سب ہم کیونکہ سنے ہوئے تھے تو ہم یونیورسٹی کے ایک ایک چیز کو اپنی سمجھتے تھے. کتنی زبردست ایجیٹیشن ہو جائے، یونیورسٹی کی ایک پتا یا ایک پھول تک کوئی توڑتا نہیں تھا. تو میں نے کہا کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کیونکہ ان بچوں کو وہ فیڈ بیک نہیں ملا ہوا ہے. تو میں نے یہاں کئی پروفیسروں سے بات کی. میں نے کہا صاحب کوئی ایسی ہو کہ سر سید کے اوپر ایک کے کارناموں کے نام سے کوئی کتاب لکھ دیجیے تاکہ یہ بچے کم سے کم وہی کتاب پڑھیں، انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے سر سید نے کس طرح سے وہ کیا ہے. تو اس زمانے میں پروفیسر نور حسن نقوی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا یہ کام میں تمہارا کروں گا. تو انہوں نے صاحب بڑی محنت کر کے 80 صفحے کی کتاب انہوں نے لکھ کے دی، اور اس میں ایسے محنت کی جیسے کوئی ریسرچ اسکالر محنت کرتا ہوگا. روز لائبریری جاتے تھے، وہاں سے لائبریری سے آگے وہ کرا کے انہوں نے ایک دن مجھے مسودہ دیا. انہوں نے کہا بھائی اسے دیکھ لو، اس میں کوئی ترمیم کرنی ہو تو کچھ چیزیں میں نے ان میں بڑھوائیں، تو انہوں نے بڑھوا کے دی. جب وہ چھوٹی سی کتاب چھپ کے آئی، پہلی مرتبہ 10+2 کا یہاں پہ ایگزام ہوا تھا، اس میں سر سید کے اوپر بھی وہ آتے تھے سوالات، اور وہ تو میں نے یہ دیکھا جتنے سوالات اس میں آئے تھے سب کے جوابات اس چھوٹی سی کتاب میں. تو اس کے بعد یہ جو کمپٹیشن میں بچے بیٹھتے تھے، یہ کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ کتابیں خریدی. اور ہر کیا کہتے ہیں کمپٹیشن میں جہاں پہ سر سید اور اس کا وہ ہوتا ہے تو وہ یہ والی کتاب پڑھی جاتی ہے.
اور بہت مقبول ہوئی یہ کتاب. میں نے تو ایک زمانے میں سن 1976 میں الفاظ ایک میگزین نکالا تھا جو ہر 2 مہینے کے بعد نکلتا تھا. اس میں پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب اس کے مدیر تھے اور وہ ہندوستان اور پاکستان میں بہت مقبول ہوا اور بہت اچھے اس زمانے کے جتنے لکھنے والے تھے، افسانہ نگار، ناول نگار، مضمون نگار، تنقید والے، ان کے مضامین چھپتے تھے اور بہت مقبول ہوا اس زمانے میں. تو ایک ذاتی نوعیت کا سوال یہ کہ آپ جو کورسز آپ نے کی اس کے بعد تو آپ کوئی بھی جاب کر سکتے تھے، ہے نا، کچھ بھی جاتے تو شروع میں ہی آپ کو بہتر سے بہتر جاب مل جاتی. پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ یہاں پر رہ کر کام کریں؟ اچھا، مجھے کچھ کیونکہ میرے والد یہ کام کرتے تھے اور مجھے لے کے بھی جاتے تھے دہلی وغیرہ، پریس وغیرہ میں انہوں نے دکھایا تھا کیسے چھپتی ہے. تو میں شروع سے جب میں طالب علم تھا تب بھی میں انہیں اپنے والد کو مشورہ دیتا تھا کہ یہ کتاب ایسے نہیں، ایسے کروا دیجیے، اس کاغذ پہ نہیں، اس کاغذ پہ کروا دیجیے، اس کا ڈیزائن ایسے کروا دیجیے. تو وہ میرے اوپر ناراض ہوتے تھے، میری بات سنتے نہیں تھے، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ کتابیں ذرا اچھی سے اچھی وہ ہوں. اچھا، شروع سے مجھے یہ شوق تھا پبلیکیشن کا کہ میں یہ کروں. ایک دفعہ میں آزاد لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا تو پروفیسر نور الحسن خان، وہ دوسرے نور الحسن نقوی دوسرے، وہ اس کے لائبریرین تھے. میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ان کے ڈپٹی لائبریرین ایک محمد ہاشم صاحب تھے، وہ آئے تو ان سے میری سلام دعا ہوئی. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ انہیں جانتے ہیں؟ ان سے ڈپٹی لائبریرین سے. انہوں نے کہا جی ہاں. کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی یہ میرے کلاس فیلو ہیں، لائبریری سائنس ہم نے انہوں ساتھ کی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، تم نے جب لائبریری سائنس کی تھی تو تم نے یہاں کیوں نہیں جاب کی؟ تم بھی ڈپٹی لائبریرین ہوتے. تو پھر میں نے ان سے کہا صاحب مجھے پبلیکیشن کا شوق تھا تو میں اس وجہ سے اپنے والد کے ساتھ لگا رہا. اس کے بعد میں نے اور پھر یہ مجھے تعلیم جو تھی، میرے والد ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے، میں کھیل کود میں زیادہ رہتا تھا، پڑھائی کی طرف میرا دھیان نہیں رہتا تھا. یہ جو آپ نے کہا کہ تم نے بی لب بھی کیا اور یہ کیا، وہ میں نے یہ داخلے اس وجہ سے لیتا تھا کہ مجھے رائٹنگ کلب کے اندر داخلہ ملا رہے اور میں وہ کرتا رہا. میں اس وجہ سے کرتا تھا. ہاں، میں پھر اس کے اندر میں نے اتنی محنت کی کہ میں چیمپئن بھی رہا، کپتان بھی رہا، یہ سب میں رہا. تو اس وقت تو آپ سپورٹس میں زیادہ انٹرسٹیڈ تھے، تو یہ ہاں تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جب میں وہ کر رہا تھا تو میرے والد مجھے بہت سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ پڑھ لیا کرو، تم اپنے کم سے کم BA پاس کر لو، پھر اس کے بعد چاہے تم سڑک پہ بیٹھ کے پالش کرنا، لیکن پڑھ لو ایک دفعہ. تو یہ جو پڑھائی ہم نے کی اور یونیورسٹی کے اندر اتنے سال میں نے گزارے، تو اس کی وجہ سے میرے ذہن اتنا کھل گیا کہ میں نے ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی کتابیں چھاپی. جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت گھبرایا ہوا تھا کہ دلی کے بڑے بڑے پبلشر ہیں، بڑے بڑے وہ ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا، اندر گھسا، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے مقابلے کچھ نہیں جانتے اس معیار کی. کیونکہ جو ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہمیں دیا وہ اتنا تجربہ دیا کہ وہ پھر میں کہیں فیل نہیں ہوا اور نہ کہیں مجھے کوئی جھجک ہوئی بڑے سے بڑے کسی آدمی سے ملنے میں. اچھا، آپ نے ذکر کیا تھا پہلے کہ فیض پہ بھی آپ نے کام کیا ہے. جی. تو ان کا کیسے آپ کو آئیڈیا آیا؟ اچھا، ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ دیوان غالب کا دیوان بہت اچھا ہونا چاہیے، اقبال کا ہونا چاہیے. پھر میں نے کہا فیض کا بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ بہت سے لوگوں نے چھاپ رکھا تھا، وہ بھی لیتھو کے اوپر. تو میں نے جو ہندوستان کے اعلیٰ درجے کے کاتب تھے ان سے میں نے 4 ان کے مجموعے کتابت کروایا، بہت خوبصورت. اور پروفیسر قمر رئیس صاحب تھے دلی یونیورسٹی میں چیئرمین اردو ڈپارٹمنٹ کے. میں نے ان سے کہا کہ صاحب وہ فیض صاحب آنے والے ہیں یہاں ہندوستان، اور میں نے یہ ان کے مجموعے میں نے کتابت کرائے. میں یہ چاہتا ہوں ان کے شایان شان ہونا چاہیے، تو اگر آپ ان سے اجازت مجھے دلوا دیں تو میں یہ کتابیں میں چھاپ دوں گا. پھر میں انہوں نے دکھائیں کہ صاحب یہ بہت خراب مجموعے ان کے چھپے ہوئے. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا جب آئیں گے تو میں تمہیں ملوا بھی دوں گا اور اجازت دلوا دوں گا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں ان کے پاس گیا تو مجھے لے کے گئے فیض صاحب کے پاس. ہاں، ان سے میری ملاقات کروائی، وہ سب دکھایا، میرا انٹروڈکشن کروایا کہ یہ بہت کتابیں اچھی چھاپ رہے ہیں ہماری یہ وہ، اور آپ کی کوئی ایسی کتاب آپ کے شایان شان یعنی چھپی ہے
تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں آپ کی یہ چھاپ لیں اگر آپ اجازت دیں. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے مجھے اجازت دے دی, تو میں نے جب سے میں نے چھاپی. یہ بھی بہت بڑا کام ہے یہ. اچھا, یہ جو آپ کا جو بک سٹور ہے یہ یونیورسٹی کے بالکل ساتھ میں ہے, اور مقصد بھی جو اس بک سٹور کا یہی تھا کہ طلبہ کو جو ہے وہ کتابیں ملیں, آسانی سے دستیاب ہوں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا؟ وہ تو آج کل کے سبھی بچے مانگتے ہیں تو دینا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس ڈیزرو کرتے ہیں اور کوئی کرے تو. جی. ہاں. تو اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا کوئی میسج کتابوں کو لے کر, کیونکہ اگین جو ہے ایک شفٹ ہو رہا ہے کتابوں سے پی ڈی ایفس کی طرف, موبائل ٹیبس, کمپیوٹرز کی طرف, کوئی میسج, کوئی پیغام آپ کی طرف سے طلبہ کے لیے؟ بہرحال یہاں کے طلبہ جو ہے ہماری لائبریری میں جا کے کتابیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں, اور رات کی پوری رات میرے خیال میں ہماری ایک یونیورسٹی کی لائبریری ایک ایسی ہے جو 24 گھنٹے کھلتی ہے. تو اب کرونا کی وجہ سے کچھ دن خراب ہو رہی, ورنہ 24 گھنٹے کھلنے والی کوئی لائبریری نہیں ہے. ماشاءاللہ کھلتی ہے, اور ہمارے طالب علم اس کے اندر کثیر تعداد میں رہتے ہیں. اسے دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. اور یہ جو موبائل کا اور اس کی وہ ہے, یہ تھوڑا بہت کام چلانے کے لیے تو وہ کام کر لیتے ہیں, ورنہ کتابیں لینے وہ یہیں آتی ہیں, اور نہیں بھی ہوتی ہے تو ہم سے کہتے ہیں کہ منگوا کے انہیں ہم منگوا کے دیتے ہیں. اچھا, ہمارے اس ادارے کی ایک بات یہ اور اچھی ہوئی جو آپ نے فرمایا کہ یونیورسٹی کے بالکل قریب میں ہے, اس کے سینٹر میں ہے. یہاں بڑے بڑے جو پروفیسر تھے ہمارے, پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب, عالم سرور صاحب, جذبی صاحب, شہریار صاحب, پروفیسر خورشید الاسلام صاحب, پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب وغیرہ, یہ ہمارے اس پہ, اور پروفیسر مسعود حسین خان جو جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر بھی رہے اور یہاں پہ پروفیسر بھی رہے, یہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں پر آتے تھے, اور کچھ موضوعات پر ان لوگوں میں آپس میں ڈسکشن بھی ہوا کرتے تھے. یہ شرف بھی ہمارے اس ادارے کو حاصل رہا, اور بہت سے شعراء حضرات. آپ خود بھی شاعری وغیرہ کرتے ہیں؟ شاعری کے ریلیٹڈ ایک سوال اور, آج کے بچے علامہ اقبال کو زیادہ پڑھتے ہیں یا جان ایلیا کو؟ نہیں, جان ایلیا کو. ابھی یہ کچھ نئے بچے جو آ گئے وہ مانگ رہے, ورنہ ابھی علامہ اقبال کے مقابلے میں کوئی نہیں. اقبال پہ کون آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نئے بچے ہیں تو عشق وشق کے چکر میں وہ بھی کچھ دن پڑھیں گے پھر کتاب رکھ دیں گے, ان کے بعد ملے گی بھی نہیں. اور جو اقبال کو پڑھتے ہیں تو 20 سال پہلے بھی اگر کلیات اقبال انہوں نے خریدی ہوگی وہ ان کے گھر پہ ہوگی. کوئی شعر اقبال کا آپ پڑھیں؟ چلیں, ابھی جو آپ سے بات کر کے لگ رہا ہے کہ آپ کی ساری باتیں جو دل سے نکل رہی ہیں. علامہ اقبال کا وہ شکوہ جواب شکوہ کا وہ شعر کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو خیر, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اتنا وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کبھی نہ کبھی. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بے حد شکریہ آپ کا. آپ سب سے گزارش ہے کہ یونیورسٹی کی کتب خانے کی طرف آتے ہیں. ہاں, کبھی آئیں, چکر لگائیں. یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بہت فرینڈلی ماحول ہے, آپ اندر آ کر کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں کون کون سی اویلیبل ہے. یہاں پہ تمام ان کی پروین شاکر صاحبہ کی ہے, سید حسین صاحب کی ہے, یہاں پر اقبال بحیثیت شاعر ہے نا, سر سید اور علی گڑھ تحریک پروفیسر خلیق احمد انجم صاحب کی. تو میرے چھوٹے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں, ان سے ملاقات ہے, کیونکہ آپ سے جب کتابیں خریدنے کے لیے آتے ہیں تو انہی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ بھی انہوں نے بھی ایم کام وغیرہ اور BBA وغیرہ کیا ہے. وہ یہ بھی کر کے میرے ساتھ, آپ کے والد کے بعد جو ہے وہ آپ دونوں نے مل کر جو ہے ایک, نہیں پہلے میں نے کیا, یہ پڑھ رہے تھے, میرے سب چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے. اچھا, جب انہوں نے تعلیم ختم کر دی تو پھر یہ میرے ساتھ لگ گئے. انہوں نے بھی کیا. ان کا نام ہے احمد سعید صاحب, انہوں نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے, اور یہ میرے ساتھ لگے رہے اور یہ کرتے رہتے ہیں. زبردست. انشاءاللہ نسل در نسل کامیاب رہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ روزانہ اپنے ان سب بچوں کے لیے, اپنی یونیورسٹی کے لیے, سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. ہاں, بالکل ضرورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقی دے, اور ہمارے اس یونیورسٹی کو اس وقت تو یونیورسٹی کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے, اور انہیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. آمین. دیمکن سے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ
کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. نہیں شکریہ. تو آپ کا مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں اپنی زندگی صرف کریے ہمارے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ.